सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दिन का दूसरा पहर गुजर चुका था जब हम अपने गांव के करीब पहुंच गए। हम सीधे डेरे पर गए जहां कबड्डी खेली जा रही थी। खलीफा खुदा बख्श धोती कुर्ता पहने अपने जोबन में था। उसके हाथ में एक लंबी सी छड़ी थी। जो कोई गलती करता वो जन से मार देता। गांव से काफी तादाद में लोग वहां कबड्डी देखने के लिए मौजूद थे। एक शोर मचा हुआ था। हमारी कार देखकर थोड़ी देर के लिए लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हुए। फिर जैसे ही हम करीब जा पहुंचे तो सभी के चेहरों पर जैसे रौनक आ गई। एहतशाम और आबिद ने तो बाकायदा बुब्बल मारी, यानी फातिहाना अंदाज में कलाई पर लब रख कर जोर से आवाज निकालना। हम मैदान में जा पहुंचे। कुछ देर मिलने मिलाने में वक्त गुजर गया तो मैंने पूछा, ओए तैयारी कैसी है? पूछो मत, जान लड़ा रहे हैं, एहतशाम ने कहा। जिशान आता है? मेरे पूछने पर एहतशाम के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। उसने नफी में सर हिला दिया। इतने में खलीफा खुदा बख्श आ गया। हाथ मिलाने के बाद वो बोला, चल लगा लंगोट, आ जा मैदान में। उसने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि बावजूद थकान के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने करीब दरख्त पर लटके लंगोटों की तरफ देखा, एक लंगोट लिया और कुछ ही देर में पहनकर मैं मैदान में कूद गया। चल भाई चल, सा के लिए। खलीफा खुदा बख्श ने अपनी छड़ी से इशारा किया तो मैं चल दिया। सामने मेरे ही गांव के नौजवान थे और मुझे अच्छी तरह पता था कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं बड़े मोहतात अंदाज में उनके सामने गया। तभी मैं हम्माद को हाथ लगा बैठा। उसने मुझे थप्पड़ों पर रख लिया। मैं पीछे हटता गया, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़कर मुझे घुमा कर जमीन पर मारा। मैं दोबारा उठा तो उसने फिर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मुकाबला करता हुआ वो पास आ गया। नंबर तो मैंने ले लिया, मगर पूरा मुंह, सीना और कंधे दर्द की शिद्दत से जल रहे थे। जितनी जलन मुझे हो रही थी उतनी ही खुशी अंदर से फूट रही थी। गांव की टीम लगता था कि तैयार हो गई थी। कबड्डी खेलते हुए वहीं शाम हो गई। नदीम अपने घर चला गया। उस वक्त सूरज ढल चुका था जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ। मेरे आने की इत्तला मुझसे पहले घर पहुंच चुकी थी। सबसे मिलते हुए, खाना खाते, गपशप करते रात हो गई। तभी ताया जी ने नरमी से कहा, असद पुत्र, तुम और वो तुम्हारा यार आज रात कहीं इधर उधर गुजारो। कहीं रात में कोई। मैं समझता हूँ ताया जी, लेकिन अब सामने नहीं जाऊंगा। मुझे जिशान भाई से बातें करनी है, मैंने होले से कहा। चल तेरी मर्जी, उन्होंने कहा तो मैं उठकर जिशान भाई के पास चला गया। वो मेरे ही इंतजार में था। अभी भाभी कमरे में नहीं आई थी। वो मुझे देखते हुए बोला, सुना, क्या मारा मारी की तुमने? छादा सब बताता रहा था। तुम मारा मारी को छोड़ो, ये बताओ लड़कों का हौसला बढ़ाने मैदान में क्यों नहीं जाते? मैंने पूछा तो वो दुख से बोला, यार ऐसे ही मुझे देखकर कहीं उनका हौसला ना टूट जाए। लेकिन जितनी मार मैं खा कर आया हूं ना, तुम नहीं जानते वो कितने तैयार हैं। मैंने कहा तो उसने चमकती आंखों से पूछा, सच कहते हो? बिल्कुल सच, ये कहकर मैंने एक तवील सांस ली और फिर बोला, जाया करो वहां, हौसला कम नहीं होता बल्कि इंतकाम की आग भड़काओ उनमें। कल चलूंगा तुम्हारे साथ। उसने यूं कहा जैसे वो पहले ही तैयार बैठा हो। हम काफी देर तक बातें करते रहे। अचानक उसने पूछा, पता नहीं वो शहजाद इस बार मेले में आता है या नहीं। उसी के लिए तो आया हूँ भाई। नहीं आया तो मैं पहुंच जाऊंगा उसके पास, तुम देखना। मैंने एक अज़म से कहा तो इतने में भाभी आ गई। उसके हाथ में दूध के गिलास थे, जिसे पीते बातें करते काफी वक्त गुजर गया। मैं उठा और जिशान का फोन लेकर बाहर निकल गया। मेरा ठिकाना छत पर था। मैंने जाते ही फरी को फोन किया। उसने पहले तो नंबर रिसीव नहीं किया, फिर कॉल रिसीव की। मुझे पहचानते हुए बोली, कहाँ थे तुम इतने दिन, कोई अता पता नहीं तुम्हारा। पुलिस से बचता फिर रहा हूँ, मैंने कहा। अब कहाँ हो? उसने पूछा। घर में हूँ, गांव आया हूँ, मैंने बताया। क्यों, अब डर नहीं रहा? उसने हैरत से पूछा। मेला है इसके लिए आया हूँ, मैंने कहा। तुम खेलोगे कबड्डी? उसने मजीद हैरत से पूछा। इसीलिए तो आया हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। देखना कहीं, वो कहते कहते रुक गई। देख फरी, इस वक्त मेरे दो ही दुश्मन हैं। एक शहजाद जिसने जिशान भाई को दागी किया था, दूसरा चौधरी करामत।
ان دونوں سے انتقام لینے کے بعد مجھے چاہے جیل جانا پڑے میں چلا جاؤں گا۔ میں نے دبے دبے غصے میں کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا، کب ہے میلہ؟ ویسے تو میلہ کل شروع ہو جائے گا لیکن آج سے 3 دن کے بعد کبڈی کا میچ ہوگا۔ میں نے بتایا تو وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بڑے حوصلہ مند لہجے میں بولی، 3 دن تک کچھ نہیں ہوتا، پولیس تمہاری طرف منہ بھی نہیں کرے گی، لیکن اس سے اگلے دن میں تمہیں یہاں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے پاس۔ ڈن ہو گیا، میں نے دبی دبی خوشی سے کہا، مگر ان دنوں میں پرسکون رہنا، کوئی ایسا ویسا کام مت کرنا جس سے پولیس کو دخل اندازی کرنا پڑے۔ اس نے مجھے تنبیہ کی۔ او چل چھوڑ، نہیں کرتا، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ اچھا میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کہاں رہ رہے ہو، وہ تم سے تب پوچھ لوں گی جب تم یہاں آؤ گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہارے ارد گرد کے لوگ تو بھروسے مند ہیں نا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، بھروسے والے تو ہیں لیکن یار کسی کا کیا پتا کون کب کسی کو دھوکہ دے جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس بات کا سب سے زیادہ دھیان رکھا کرو، اصل میں بندہ جب بھی نقصان اٹھاتا ہے نا تو اس میں کوئی قریب کا بندہ ہی شامل ہوتا ہے، اس نے مجھے سمجھایا۔ ہم بہت دیر تک یوں ہی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اسے شہزی کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہ سب بتا دیا جو شہزی نے مجھے بتایا تھا۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا جب میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن میں ڈیرے پر تھا، میرے سامنے والی چارپائی پر ندیم بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ احتشام وغیرہ گاؤں کی باتیں بتانے کے بعد اب دوپہر کا کھانا لینے گاؤں کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ کافی دیر سے خاموش تھا، تبھی اچانک اس نے پوچھا، اوئے شہزاد اگر کھیلنے نہ آیا تو؟ کوئی خبر آئی ہے کیا؟ میں نے جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ نہیں، میں تو یوں ہی اندازہ لگا رہا ہوں، وہ آئے گا بھی نہیں، اس نے کہا۔ یار اسے آنا چاہیے ورنہ، میں کہتے کہتے رک گیا۔ کرتے ہیں کچھ، پہلے پتا کریں وہ آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے، عصر کا وقت ہوا تو کھلاڑی آنا شروع ہو گئے۔ خلیفہ خدا بخش ہمارے پاس بیٹھا نہیں بلکہ ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے، تبھی میں نے دیکھا میری جیپ آ رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ ذیشان کو لایا جا رہا تھا۔ جیپ میدان سے تھوڑی دور آ کر رک گئی، تبھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ذیشان اکیلا ہی باہر نکلا۔ میں اٹھ کر تیزی سے اس کے پاس چلا گیا۔ میری طرح دوسرے کھلاڑی بھی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے قریب آ گئے۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے بولا، او یار ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے، کبھی آدمی نہیں دیکھا۔ ذیشان ویرے، خوش کر دیا تم نے، میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوئے میں جیپ چلا لیتا ہوں، اب ایسی بھی بات نہیں، اس نے خوش دلی سے کہا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اوئے جلدی سے کرسی لاؤ، پتہ نہیں کس نے اونچی آواز میں کہا تو ذیشان نے کہا، اوئے نہیں میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ اعتماد سے چلتا ہوا چارپائی پر جا بیٹھا۔ بڑی خوشی ہوئی پتر تمہیں یہاں دیکھ کر، خلیفہ خدا بخش نے جذباتی سے لہجے میں کہا تو ذیشان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، میرا لنگوٹ لاؤ، میں بھی آج کھیلوں گا۔ اوئے تم ہوش میں تو ہو یار، خلیفہ خدا بخش نے کہا۔ چاچا مجھے دن رات نیند نہیں آتی، کہیں ہماری ٹیم ہار نہ جائے، اس لیے میں، اس نے جذباتی لہجے میں کہا تو احتشام نے اکڑو بیٹھتے ہوئے ذیشان سے کہا، بھائی اس بار ہمیں موقع تو دے کر دیکھو، کاش میری ٹانگ، اس نے کہنا چاہا تو ایک لڑکے نے ذیشان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوئے بھائی نہ، ایسا نہ کہے، تم پرسوں دیکھنا بس۔ چل ٹھیک ہے، ذیشان نے کہا اور چارپائی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ میں لنگوٹ کس کر میدان میں اتر گیا۔ اس دن کھیل ہی نرالا تھا، لڑکوں کا جوش دیکھ کر خوف آ رہا تھا، ان کی بےتابی زور مار رہی تھی۔ مغرب کے بعد جب ہم پیدل ہی گاؤں کی طرف جا رہے تھے، تب سامنے سے ندیم موٹر سائیکل پر آ گیا۔ اس نے اشارے سے بیٹھنے کو کہا تو میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے کہا، شہزاد آ رہا ہے ٹیم کے ساتھ۔ کیسے پتا چلا؟ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بس لگ گیا پتا، وہاں ایک بندہ ہے، اس نے کہا تو اچانک مجھے مبشر یاد آ گیا۔ میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کس فون میں تھا۔ اب اس سے رابطہ کرنا بہت ضروری تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح مبشر کے بارے میں کسی کو بھنک بھی ملے، اس لیے ندیم سے بھی بات نہیں کی۔ وہ مجھے گھر کے سامنے اتار کر چلا گیا۔ میں نے گھر میں جاتے ہی ارسلان کے فون سے دبئی خالد سے رابطہ کیا۔ کچھ دیر حال احوال کے بعد اسے کہا کہ مبشر سے کہو مجھ سے رابطہ کرے، تب مجھے سکون آیا۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے، میلہ شروع ہو چکا تھا اور وہاں کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں۔
उस दिन कबड्डी का मैच था। दोपहर होते ही खिलाड़ी डेरे पर जमा होना शुरू हो गए। मैं काफी हद तक ज़हनी दबाव में था। एक तरफ मुझे मुबश्शिर ने कन्फर्म नहीं किया था कि शहजाद मेले में कबड्डी खेलने आ रहा है या नहीं। दूसरी तरफ मुझे पुलिस वालों का डर था कि वो मुझे गिरफ्तार करने वहां जरूर आएंगे, क्योंकि जिस इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़ा था और मैं उनके चुंगल से भाग निकला था, वो अभी तक तैनात था और उसका कहा तंजिया जुमला अभी तक मुझे याद था कि सारे चौधरी रमजान नहीं हैं, कुछ और तरह के भी होते हैं। मेरा भाग जाना एक चैलेंज था, और फिर अगर शहजाद आ जाता है और मेरा उसका आमना सामना भी हो जाता है तो फिर क्या होगा। मैं शिकस्त किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं इन्हीं सोचों में था कि मुझे अपने कंधे पर हाथ रखने का एहसास हुआ। मैंने देखा खलीफा खुदा बख्श खड़ा मेरे चेहरे को देख रहा था। क्या बात है पुत्र, परेशान लग रहे हो? मैं चंद लम्हे उनकी जानिब देखता रहा, फिर जब बोला तो मेरा लहजा बड़ा जज्बाती था। मुझे बदला लेना है चाचा। मेरे यूं कहने पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। बोला, अगर कोई इंसान मुकाबले से पहले ही शिकस्त के बारे में सोचने लग जाए ना, तो फिर जीतना मुमकिन नहीं होता। हरीफ को खेल के मैदान में शिकस्त दी जाती है, पहले ही दिमाग में शिकस्त का सांप नहीं पालते। ठीक है चाचा, मैंने चौंकते हुए कहा। बस फिर तगड़ा हो और इस खौफ को अपना हथियार बना जो तेरे हरीफ के दिमागों में है, चाचा ने कहा और मुझे थपकी देकर आगे बढ़ गया। सपहर से जरा पहले हम मैदान से बाहर पहुंच गए। ढोल की थाप सुनाई दे रही थी। हम सब लंगोट कसने में लग गए। हम वहीं खड़े तैयारी कर रहे थे कि एक बूढ़ा लाठी टेकता हुआ हमारी जानिब चला आ रहा था। मैं उसे पहचान गया। ये साथ वाले गांव का वही बूढ़ा था जिसने रोते हुए कहा था कि मंशियात फरोशों ने उसकी बेटी को मांग लिया है। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अलैक सलैक के बाद बोला, असद पुत्र, कभी जवानी में यहाँ आया करता था, बहुत बरस के बाद आज यहाँ सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। मेरे लिए? मैंने हैरत से पूछा। हाँ पुत्र, तुझे घबराना नहीं है। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे जवान आए हैं जो तेरी ढाल बनेंगे, उसने ठहरे हुए अंदाज में बताया। ओ बुजुर्गो, मैं कोई लड़ने थोड़ी आया हूँ, मैंने सुकून से कहा। मैं जानता हूँ पुत्र, मैं जानता हूँ। तेरी दुश्मनदारी है, तूने अगर कुछ नहीं किया तो दुश्मन को कमजोर मत समझना। हो सकता है वो भी पूरी तैयारी से आए, उसने कहा। जी बड़ी मेहरबानी, मैंने आजिज़ी से कहा तो वो बुजुर्ग लाठी टेकता हुआ वापस चला गया। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर सारे खौफ निकाल कर एक तरफ रख दिए। पंडाल में बने स्टेज से दोनों अतराफ की टीमों को पुकारा जा रहा था। मैं सबसे आखिर में था। हम मैदान में जा रहे थे, तब अचानक मेरी निगाह जिशान पर पड़ी, जो स्टेज पर मौजूद एक कुर्सी पर बैठा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। एकदम से मेरे अंदर जोश भर गया। मैंने मुखालिफ टीम की तरफ देखा। मेरी निगाहें शहजाद को तलाश कर रही थी। वो भी कतार में खड़ा था। मुबश्शिर की इत्तला बिल्कुल दुरुस्त थी। मैंने ताड़ लिया। उसके साथ दो और बंदे थे जो बाहर से थे। उसे देखकर मेरा खून खौलने लगा था। पंडाल में शोर था, ढोल बज रहे थे। मेहमान खसूसी टीमों से मिलकर वापस जा चुका था। वो अपनी कुर्सियों से जाकर बैठे तो रेफरी ने तेज विसल बजा दी। वो लम्हा आ गया जिसका एक बरस से मैं इंतजार कर रहा था। सामने की टीम का कप्तान सार डालने आ गया। उसने आते ही हमारी टीम के एक जवान के सीने पर दो हथड़ मारा। जवान लड़खड़ा गया। कप्तान वापसी के लिए पलटा ही था। जवान मजबूत हुआ। उसने कप्तान की कमर में हाथ डाला, उसे ऊपर उठाया और घुमाकर जमीन पर पटक दिया। पिंडाल में शोर उठा। जवान खड़ा कप्तान को उठने का इशारा कर रहा था। कप्तान से नहीं उठा गया। हमारी टीम को नंबर मिल गया। पिंडाल में एकदम से गर्मी आ गई थी। मैं सार डालने जाने लगा तो एहतशाम ने मुझे रोक दिया और खुद चला गया। सामने से शहजाद मुकाबले पर आया। एहतशाम ने उसे हाथ लगाया और फिर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश दोनों तरफ से होने लगी। एक बार तो शहजाद ने एहतशाम को रोकेदने की कोशिश भी की, लेकिन वो बड़े हौसले से मुकाबला करते हुए पलट आया। हमें फिर नंबर मिल गया। अगला नंबर भी हमारी टीम को मिला तो मैं साथ डालने के लिए गया। मेरी निगाह शहजाद पर थी और वो जरा पीछे हुआ तो मैं खुद उसकी जानिब बढ़ा। वो एकदम से मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में तंज और लबों पर मुस्कान थी जो मेरे लिए जलती पर तेल का काम कर रही थी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुना है भाई का बदला लेने आया है, चल आ ले फिर, मैंने कहा और उसके सीने पर थप्पड़ मार दिया। अब सिर्फ उसी को मेरे साथ खेलना था। कोई दूसरा मुझे हाथ लगाता तो फाउल हो जाता और नंबर मुझे मिल जाता। लेकिन मुझे नंबर की कोई फिक्र नहीं थी। मैं उसे घेर कर खुली जगह पर लाना चाहता था। उसने जवाबी तौर पर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया।
یہ کھیل کی خلاف ورزی تھی، تھپڑ سینے پر ہی مارنا تھا، لیکن شہزاد نے جتا دیا کہ وہ مقابلے پر آ گیا ہے۔ میں پوری طرح چوکنا تھا کہ دوسرے کھلاڑی میری طرف نہ بڑھیں۔ ایسا ہی ذیشان کے ساتھ ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میری نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ شاید اس تھپڑ میں کچھ تھا کہ ایک خوف کی ہلکی سی لہر میں نے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھی تو میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا اور تھوڑا سا دائیں جانب ہو کر کھلی جگہ پر آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں اسی طاق میں تھا۔ میں نے کلائی پکڑ کر پوری قوت سے جھٹکا دیا تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ ذرا سا جھک کر آگے کی طرف بڑھا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک مکہ بنایا اور اس کی کمر پر زور سے دے مارا۔ وہ چند قدم لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ سیٹی کی تیز آواز گونج اٹھی تھی کہ میں فاؤل کھیل رہا ہوں۔ مجھے روکا جا رہا تھا، لیکن میں رکنے والا نہیں تھا۔ وہ زمین پر الٹا پڑا تھا۔ میرے پاس یہی وقت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا، میں نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور سیدھا اس کی کمر پر آن گرا۔ شہزاد کی دھاڑ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ تڑپنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کئی کھلاڑی میری طرف بڑھے تو میری ٹیم کے لوگ بھی انتہائی صورت کے ساتھ میرے قریب آ گئے۔ حریف ٹیم لڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ہم بھی آگے بڑھ گئے۔ دونوں طرف سے تھپڑوں اور مکوں کی بارش شروع ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس کے کہاں پڑ رہی ہے۔ اچانک ایک طرف سے فائرنگ ہونے لگی، تبھی لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ فائرنگ کس نے کی تھی۔ اس وقت پنڈال ٹوٹ گیا تھا، لوگ بکھر گئے تھے، ہم میدان جنگ میں لڑ رہے تھے۔ اس وقت مجھے لگا کہ کئی لوگ ہمارے درمیان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے۔ کوئی بھی میری طرف بڑھتا وہ اس کا جواب مکوں اور تھپڑوں کی صورت میں دیتے۔ انہی لمحات میں مجھے ندیم کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے متوحش نگاہوں سے مجھے دیکھا، میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے چیخ کر بولا، چل اوئے نکل یہاں سے۔ میں وہاں سے نکلا تو میرے ارد گرد لوگ بھی میرے ساتھ نکلنے لگے۔ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے پوچھا، یہ فائرنگ ہم نے کی ہے؟ اس نے تیز سانسوں سے کہا اور بڑھتا گیا۔ سامنے میری جیپ کھڑی تھی، اس میں ذیشان بیٹھا ہوا تھا۔ چل بیٹھ، ندیم نے کہا تو میں اڑ گیا۔ میں نے ضدی لہجے میں کہا، نہیں، یوں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ وہ باقی، اوئے ان کا بندوبست ہے یار، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب میچ نہیں ہونا، تم نکلو، تمہیں خطرہ ہے۔ یار تھوڑی دیر ہی سہی انہیں لے کر نکلتے ہیں، میں نے کہا۔ اوئے خدا کا نام لو اور نکلو، پتہ چلا ہے پولیس آ رہی ہے۔ ندیم نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ذیشان بولا، ہمارے بندے ہیں وہاں پر، فکر نہ کرو۔ چل پھر، میں نے کہا اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ تبھی جیپ تیزی سے بڑھا دی گئی۔ میرے بدن پر تیل اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرا کپڑے پہننے کو من نہیں چاہ رہا تھا۔ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ڈیرا تھا، اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے جیپ اندر کی تو سامنے برآمدے میں ذیشان کا دوست اکبر بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اسد، یہاں اتر جاؤ، نہا دھو کر کپڑے پہنو اور اکبر کے ساتھ نکل جاؤ، وہ تمہیں محفوظ ٹھکانے میں پہنچا دے گا۔ میں اپنے کپڑے لے کر اتر گیا، وہ فوراً ہی واپس چلے گئے۔ اکبر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں باتھ روم تھا۔ جیسے ہی میں نے خود پر پانی ڈالا، میرے بدن سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میں نے خود پر جبر کیا، انتہائی تیزی سے نہایا، کپڑے پہنے اور لنگوٹ وہیں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اکبر اپنی بائک لیے کھڑا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ بائک پر بیٹھا۔ میں اس کے پیچھے ٹکا ہی تھا کہ اس نے بائک بڑھا دی۔ پولیس پہنچ گئی تھی تم لوگوں سے بس 2 منٹ کے بعد۔ کوئی پکڑ دھکڑ ہوئی؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، کسے پکڑنا تھا، تم تو ملے نہیں، پھر میلہ ہی بکھر گیا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، شہر، وہاں 1 2 دن رہو، سکون ہو جائے تو دیکھتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ پوری توجہ سے بائک بھگا رہا تھا۔ ہم سیدھے راستے سے نہیں جا رہے تھے بلکہ کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈیوں جیسے چھوٹے راستوں سے جا رہے تھے۔ یہ ایک طویل راستہ تھا۔ اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب ہم شہر کے پاس پہنچے تبھی میں نے کہا، اکبر بھائی مجھے یہیں چھوڑ دیں اور آپ واپس چلے جائیں۔ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ ادھر گھر جاتے ہیں سکون سے، اس نے حیرت سے کہا تو میں نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے پولیس یا کوئی اور آپ لوگوں تک پہنچ جائے، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مشکل میں پڑو۔ پھر تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ یہ میرا کام ہے، میں نے اعتماد سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، اس نے کہا اور بڑھتا گیا۔ میں نے اسے گلی کا بتایا، وہ وہاں چلا گیا۔ وہاں میرے ایک دوست کا گھر تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔ میں نے اکبر کو واپس بھیج دیا اور اپنے دوست کے ساتھ گھر میں جانے کے بجائے کہا، اپنی بائک دو۔ اوئے خیر ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔
سوال چھوڑو، بس بائک دو، میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا، پھر اندر کی طرف جا کر اپنی بائک نکال لایا۔ میں نے بائک لی اور بہاولپور کے لیے نکل پڑا۔ یہ میں اچھی طرح جانتا تھا شہزاد کو وہ بہاولپور ہی لے کر جا رہے ہوں گے۔ میں شائستہ کے گھر میں بیڈ پر پڑا اپنے بدن سے اٹھنے والی ٹیسوں کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے فوراً نہانا نہیں چاہیے تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں کچھ دوائیں کھا چکا تھا، آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ فری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایسے میں شائستہ کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا، مجھے چائے کا مگ تھماتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، فون بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ اسے پتا تو ہے نا کہ میں آ گیا ہوں۔ آ جائے گی، میں نے کہا اور گہرا سپ لیا۔ اس نے چائے شاندار بنائی تھی۔ اپنے لیے نہیں بنائی؟ میں نے پوچھا تو وہ خمار آلود لہجے میں بولی، نہیں، مجھے سونا ہے، بس فری کا انتظار ہے۔ ایسے وقت میں اس کا فون بج اٹھا، لگتا ہے آ گئی۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فری کمرے میں آتے ہوئے بولی، بڑی عیاشی ہو رہی ہے۔ شائستہ کے پاس جو ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی کروا دو عیاشی۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، یہی کپ آدھا آدھا پی لو، میں جا رہی ہوں سونے، مجھے آفس جانا ہے، گڈ نائٹ۔ اس نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ تبھی وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولی، بتا کیا کر کے آیا ہے؟ لگتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میں نے کہا اور پھر اسے روداد سنا دی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں سب کہہ چکا تو وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، چل اب چھوڑ، بہت ہو گیا، سب کچھ دماغ سے نکال دے۔ کیسے؟ میں نے سکون سے پوچھا تو وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، مجھے دیر ہی اسی لیے ہو گئی تھی، میں کسی جگہ پر بیٹھی یہ بات منوا رہی تھی کہ آخر اسد کا قصور کیا ہے؟ اس کے خاندان کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکتا؟ اپنے دفاع کا اسے کوئی اختیار نہیں؟ تو پھر؟ میں نے تیزی سے پوچھا، کل صبح پتہ چل جائے گا، تم سکون کرو۔ اس نے کہا، تم اٹھو اور یہ چائے پی لو۔ میں نے اپنا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے تلخی سے بولی، یہ شائستہ بھی نہ کتنی کاہل ہے، خود بنا لو۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، کون بنائے، یہ آدھا کپ ہی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سپ لے لیا۔ وہ میرے ساتھ لگی خاموشی سے چائے پیتی رہی، پھر خالی مگ ایک طرف رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی، چل اب سو جا، کل کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ میں نے سر کے نیچے تکیا ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے اکتاہٹ سے کہا، چھوڑو، وہ سب ہو جائے گا، مجھ پر فوکس کرو۔ پھر اس کے بعد مزید سوال پوچھنے کا میرا حوصلہ نہیں رہا۔ اس نے لائٹ آف کر دی۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اپنا ہاتھ میرے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس جہان میں پہنچ چکی تھی۔ اگلی صبح جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو فری نے شائستہ سے کہا، چھوڑو، آج آفس کو کہیں چلتے ہیں۔ ارے نہیں نا، مجھے جانا ہے، کئی ضروری کام پڑے ہیں، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ نہیں بھلا میں ہی فارغ ہوں، فری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا، جب دل کرتا ہے اٹھ کر چل دیتی ہو کورٹ، جب دل کیا جدھر چاہا منہ اٹھا لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بھئی، جیسے تمہاری مرضی، فری نے ہولے سے کہا تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہمارے درمیان بھی خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی شائستہ گئی تبھی میں نے پوچھا، فری، وہ تم رات جو بتا رہی تھیں وہ فیصلہ، وہ کیا ہوا؟ میرے یوں پوچھنے پر وہ کئی لمحے یوں ہی سوچنے والے انداز میں خاموش بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے میرے چہرے پر دیکھ کر بولی، اسد، تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں مت رکھا کرو، صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھو۔ وہ کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ یہ ہے کہ تم مجھے بے حد پسند ہو اور میں اپنی پسندیدہ چیزوں کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے میں کہا، اچھا تو میں تمہارے لیے ایک چیز ہوں؟ نہیں، غصہ نہیں سونے، تمہیں بتا رہی ہوں کہ جو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے نا، وہ تیرا کتنا خیال رکھتی ہوگی۔ یہ تم منافقوں والی باتیں مت کرو۔ بس میں سمجھ گیا ہوں، تم نے مجھے صرف ایک کھلونا سمجھا ہوا ہے، میں نے بے حد جذباتی لہجے میں کہا۔ شٹ اپ اسد، دکھ مت دو، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ تم باتیں ہی ایسی کر رہی ہو، میں نے غصے میں کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ابھی اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، رہنا ہے تو رہو، کیونکہ مجھے ابھی کہیں جانا ہے، یہی تمہارے بارے میں فیصلہ سننے، جیسے ہی ہوا میں تمہیں بتا دوں گی۔ تم اب سکون سے گاؤں میں رہو۔ پہلے میں کہتی تھی نا کہ اپنا آپ بچا کر رکھو، لیکن اب کہتی ہوں جو بھی سامنے آئے اسے معافی نہیں دینی، بالکل بھی نہیں۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بہت ہو گیا، اپنا دفاع کرتے ہوئے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔
پھر چند لمحوں کے بعد بڑے ہی جذباتی لہجے میں کہتی چلی گئی، یار اس میں سمجھنے والی کون سی کیمسٹری ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جیسے ہر جنگل میں ایک شیر ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور یہ ایک فطری سی بات ہے۔ اسی شیر کی جگہ کوئی دوسرا شیر آ کر لیتا ہے۔ میں پہلے چاہ رہی تھی کہ تم اس جنگل سے باہر آ جاؤ، میرے کچھ پلان تھے تمہارے بارے میں، لیکن حالات نہیں چاہتے کہ تم جنگل سے نکلو۔ سو جب رہنا ہی اسی جنگل میں ہے تو پہلے والے شیر کو بھگاؤ، اس کی جگہ لو۔ فری، میں یہ نہیں کہتا کہ میں شیر بھگا پاؤں گا یا نہیں، وہ میں کوشش ضرور کروں گا، لیکن سمجھنا چاہتا ہوں آخر کس مقصد کے لیے؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ کہا لگاتے ہوئے بولی، اوئے، مقصد؟ تمہارے ارد گرد جو حالات بن گئے ہیں نا، تمہارا یہ مقصد تھا، تم چاہتے تھے، تم تو نکلنا چاہتے تھے اس گرداب سے، یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا۔ جنگل میں نہ مرضی چلتی ہے نہ مقصد، یہاں تو ایک عام نوجوان چاہتا کچھ ہے، بنتا کچھ ہے۔ یہ تو ہے، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے اعتراف کیا۔ اس معاشرے پر خوف مسلط ہے، جو بھی طاقتور ہے وہ دوسروں کو خوف میں مبتلا کر کے اپنا شکار کرتا ہے۔ غور کرو، سوچو، جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہے، معاشرے کے مختلف گروہوں میں سے کوئی بھی، وہ محبت نہیں خوف بانٹتا ہے، اور اسی خوف کو کیش کرتا ہے، بس یہی خوف دور کرنا ہے۔ اس نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، شاید میرا یہی مقصد ہے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا، شاید؟ اس نے یوں کہا جیسے کہیں دور سے آواز آئی ہو، پھر چونکتے ہوئے بولی، چل بتا، جانا ہے یا رہنا ہے؟ نہیں، میں نکلوں گا، وہاں گاؤں کی صورتحال پتہ نہیں کیا ہے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ او یاد آیا، تیرے لیے ایک فون لیا تھا، وہ بیگ میں ہے، دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی۔ کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے نکل کر گاؤں کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچتے ہی میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا، وہیں بیٹھ کر میں نے ذیشان بھائی کو کال کی۔ کچھ دیر کے بعد اس سے رابطہ ہو گیا۔ بھائی، کیسا ہے وہاں ماحول؟ ایک دم سناٹا ہے، کوئی کسی طرف سے کوئی ہلچل نہیں، اس نے بتایا۔ مطلب جو ہم نے بدلہ لے لیا؟ کیا اس بارے میں بھی کوئی ذکر نہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ سارا ہنگامہ ہوا ہی بدلہ لینے کے لیے ہے۔ ہمارے لوگ تو خوش ہیں، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ رد عمل میں ابھی کہیں ہلچل نہیں ہوئی، اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں شام تک گاؤں پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا۔ بس سنبھال کے، پولیس والوں کے ہتھے نہ چڑھنا، باقی ہم دیکھ لیں گے، اس نے میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو میں نے کال بند کر دی۔ پھر ندیم کو کال ملائی، اس نے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ گاؤں ہی میں ہوں، اس نے بتایا۔ میں شہر میں ہوں، گاؤں کا ماحول کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ او یار، جیسا بھی ہو، تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ جیت کا جشن منانا چاہیے تھا، تیری وجہ سے سب خاموشی ہے۔ اس نے نہ جانے یہ بات کیوں کہہ دی تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ کبڈی کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ضروری تھی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تم ڈیرے پر کرو ہلا گلا، میں پہنچ جاؤں گا۔ میں ارسلان بھائی سے کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ چل ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد فون بند کر دیا۔ میں نے تیسرا فون مبشر کو کیا، رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، بھائی جان یہاں تو سوگ ہے ہر طرح سے۔ شہزاد بہاولپور ہسپتال میں ہے، پتہ نہیں وہ بچتا ہے یا نہیں۔ ڈیرے اجڑے پڑے ہیں اور ان کے اور دکھائی کوئی نہیں دے رہا۔ چودھری کرامت بھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو کل سے دکھائی ہی نہیں دیا، پتہ نہیں شہر گیا چلا ہے یا گھر ہی سے نہیں نکلا، یا پھر بہاولپور ہے۔ اس نے بتایا تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے، کوئی ہلچل ہو تو بتانا پھر مجھے۔ میں نے فون بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میں عصر کے وقت ڈیرے پر پہنچ گیا تھا، وہاں پر کبڈی کے سارے کھلاڑی موجود تھے۔ ایک رنگین پایوں والی چارپائی پر خلیفہ خدا بخش کو بیٹھا ہوا پایا۔ اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کے ہار تھے، وہ بھی نیلا لاچا اور سفید کرتا پہنے، تازہ خضاب لگی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بیٹھا تھا۔ ایک طرف دیگیں پک رہی تھیں، ایک ڈھولچی بڑے مست انداز میں ڈھول بجا رہا تھا۔ میں جا کر خلیفہ کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا تو وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، خوش کر دیا پتر، پورا 1 سال ہو گیا تھا سر جھکا کر چلتے ہوئے۔ پر چاچا، ہم اس بار جیتے تو نہیں ہیں، میں نے کہا۔ تو وہ کون سا جیت گئے ہیں، کھیل ہی ختم ہو گیا۔ ویسے دیکھا جائے تو ہم نے ایک نمبر بھی انہیں نہیں دیا، اس نے رعونت سے کہا۔ تو پھر یہ جشن کسی اور ہی معاملے کا لگتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا کر بولا، اوئے ہاں پتر، ان سارے لڑکوں میں تم نے آگ بھر دی ہے، آگ۔
सारा इलाका इन्हें ताने मारता था। हम सब को ज़िशान के दागी हो जाने का बड़ा दुख है। फिर वो तो फिर भी चलने फिरने लगा है। तुमने तो उसे उठने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो खेल को खेल नहीं रहने देते। बस चाचा, अब तुमने इन लड़कों का हौसला टूटने नहीं देना। इनकी खुराक का ख्याल रखना है। इस बार मंडी से 4-5 भैंसें और ले आएं, इधर ही रखें। मैंने जज्बाती होकर कहा। ऐसा ही करेंगे, उसने हौले से कहा। फिर सोचते हुए लहजे में बोला, एक बात का ध्यान रखना पुत्र, हमारा दुश्मन सांप की तरह है। उसने डंग जरूर मारना है जब उसे मौका मिला। ओ चाचा, मैंने सोच लिया है। अब हर सांप का जहर निकालना है, इस तरह निकालना है कि वो डंग मारने जोगा ही ना रहे। मैंने संजीदगी से कहा। वो मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैंने कोई अनहोनी कह दी हो। शाम तक वहां मेला लगा रहा। गांव के लोग वहां आ गए। जो खा लिया, बाकी बांटने के लिए गांव में भेज दिया। मैं भी उस वक्त घर आया जब अंधेरा छा गया। उस रात मैं अपनी अम्मा के पास बैठा तो वो मुझे प्यार करते हुए कई सारी बातें करने के बाद बोली, पुत्र, तूने पढ़ लिया, नतीजा भी आ जाएगा। नौकरी तूने करनी नहीं। बोल, अब मैं बहू कब लाऊं? अम्मा, मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, पर तेरे साथ नहीं बोलूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोल मेरा पुत्र, अम्मा ने लाड से कहा। अम्मा, ये जो मेरे हालात हैं, जिस तरह मुझे मुजरिमाना चक्रों में डाला जा रहा है, मैं इनसे निकल आऊं, वरना यही बीवी बच्चे मेरे पांवों की जंजीर बन जाएंगे। फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मैंने बड़े अदब भरे लहजे में कहा। अल्फाज मेरे मुंह ही में थे कि सलमा भाभी वहीं आ गई। उसके पीछे ही रजिया थी, जो आते ही बोली, मैं भी सुनूं माँ पुत्र में कैसी राज वाली बातें हो रही हैं। शादी की बात हो रही है, सलमा ने कहा। सच्ची? देवर जी, बता कहाँ से लानी है दुल्हन? रजिया ने खुशदिली से पूछा तो मैंने यूं ही पूछा, कोई लड़की देखी है मेरे लिए? मेरा देवर जिस पर हाथ रखेगा वो ही ला दूंगा, तू बोल तो सही। रजिया ने बड़े लाड से कहा। मैंने तो कोई नहीं देखी, मैंने कंधे उचका कर कहा। खा कसम, तेरी कोई पसंद नहीं? सलमा ने कहा तो अम्मा बड़े हौसले से बोली, नहीं, अभी इसकी शादी नहीं करनी, जब कहेगा तब कर देंगे। मुझे उस वक्त अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। वो मुझे ही नहीं, मेरे हालात भी समझ रही थी, और सबसे अहम बात यह कि वो मुझे किसी तरह से भी कमजोर नहीं देखना चाहती थी। अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? सलमा ने हैरत से पूछा। हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रजिया भी हैरान थी। बस पुत्र, अभी नहीं, तुम अभी अपने हालात को जानती हो। जरा सुकून हो जाए तो फिर देखते हैं। अम्मा ने कहा तो दोनों भाभियां इस मौजू पर बातें करती रहीं। फिर मैं उठकर छत पर चला गया, जहां मुझे फरी से बातें करना थीं। उस दिन सुबह ही से बादल छा गए थे। शमाल की तरफ से उठने वाली घटा और ठंडी हवा ने मौसम बहुत दिलफरेब कर दिया था। बारिश हो जाने का कभी इम्कान था। इस वक्त मैं और नदीम डेरे पर थे, कुछ दूसरे दोस्त भी थे। बारिश के इम्कान की वजह से वो अपने मवेशी वगैरह बांधने गांव की तरफ निकल गए थे। हमें ऐसा कोई मसला नहीं था, इसलिए वहीं बैठे रहे। इरादा ये था कि अगर बारिश हुई तो यहीं बैठकर नज़ारा करेंगे। इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, जब अचानक नदीम ने कहा, यार मुझे बेचैनी हो रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये तुम्हें अचानक क्या खारिश हो गई? पहले तो बड़ा कह रहे थे कि यहीं बैठकर मौसम एंजॉय करते हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यार मुझे अभी एकदम से ये एहसास हुआ है कि हम यहाँ पर अकेले हैं, इर्द गिर्द फसलें हैं। और वो कहते कहते रुक गया। और मतलब? मैंने तशवीश से पूछा। एकदम से सारे चले गए हैं, हो सकता है। मतलब मेरी बात को गलत मत लेना। 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं यार, बंदे को मोहतात रहना चाहिए। उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुद्दा बयान किया तो उसकी बात मेरे जहन को लगी। अगर हम यहाँ घेरे गए तो कोई हमारी मदद को भी नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, तुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? यहाँ कौन आ सकता है? इसे छठी हिस्स कह लो, मेरा अंदाजा कह लो। ये जो दुश्मन इतने दिन से बिल्कुल खामोश हैं, इतना सन्नाटा है, इसमें कुछ ना कुछ तो है। ये खामोशी ऐसे ही नहीं, वो जरूर हमारी ताड़ में होंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे भी लगता है, लेकिन यहाँ कौन आएगा? इतनी हिम्मत कैसे होगी किसी की? मैंने पूछा। यार, जब बंदा इंतकाम पर उतर आए ना तो समझो अंधा हो जाता है। क्या तुम नहीं समझते? हमारे गांव में भी उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। हमें मोहतात रहना चाहिए, नदीम ने बेचैनी से कहा। चल उठ चलें, मैंने एकदम से उठते हुए कहा तो वो जैसे तैयार ही बैठा था। उसने जल्दी से जूते पहने और दूर खड़ी बाइक की तरफ बढ़ गया। मैं उसके पीछे बैठा तो उसने गेयर लगा दिया।
लाशऊरी तौर पर मैंने अपने नेफे में लगे पिस्टल को महसूस किया, फिर निकाल कर हाथ में ले लिया। हल्की बूंदाबांदी की वजह से अभी रास्ते इतने गीले नहीं हुए थे, बल्कि धूल बैठ जाने की वजह से रास्ता अच्छा हो गया था। हम धीमी रफ्तार से जा रहे थे। अचानक दाएं तरफ से आने वाले रास्ते पर कई मोटरसाइकिल सवार और उनके पीछे एक जीप आती हुई दिखाई दी। एकदम से मेरे दिमाग में खतरे का एहसास जाग उठा। इससे पहले कि मैं समझता, नदीम के मुंह से बेसाख्ता निकला, देखा वही हुआ ना? चल तू निकल, पता नहीं कौन है, मैंने उसके कान में कहा। वो तो निकलूंगा ही, तुम फोन करो एहतशाम को, उसने कहा। तो मुझे एकदम से याद आ गया। मैंने तेजी से फोन निकाला, मगर तब मुझे एहसास हुआ कि उसका नंबर मैंने महफूज ही नहीं किया था, और ना ही मुझे याद था। मैंने फोन वापस जेब में रखते हुए यही बात नदीम से कही, तो वो बोला, चल कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। उसने लाशऊरी तौर पर बाइक की रफ्तार बढ़ा दी थी। मुझे ये अंदाजा हो गया था कि हम भले तेज रफ्तार भी कर लेते, वो हमसे पहले पहुंच जाएंगे। और फिर वही हुआ। वो बिल्कुल हमारे रास्ते में रुक गए। वो कई सारे थे और हम फक्त दो। नदीम, मैंने सरसराते हुए कहा। अब ये किस्मत, उसने कहा और रफ्तार कम कर दी। मैंने सोच लिया था कि अगर उन्होंने हमें मारा तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके ज्यादा से ज्यादा बंदे मार सकूं। हम बिल्कुल उनके करीब जाकर रुक गए। मैंने देखा, जीप की पैसेंजर सीट पर चौधरी करामत का बेटा तनवीर बैठा था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि तनवीर को जख्मी नहीं करना चाहिए था, बल्कि मार देना चाहिए था। हमारे रुकते ही चंद मोटरसाइकिल वाले आगे बढ़े और हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। चंद चक्कर लगाने के बाद वो रुक गए। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखकर कहा, ओए असद, तेरा नाम ही है ना? हाँ, मुझे असद कहते हैं, मैंने मरूब हुए बगैर कहा। नीचे उतर और चल वहां तनवीर के सामने, उसने जीप की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं जब उतरता तो लाजमी तौर पर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल वो देख लेते। हथियार को यूं हाथ में देखकर सामने वाला बेसाख्ता कुछ भी कर सकता था। मैंने गैर महसूस अंदाज में पिस्टल दोबारा सामने की तरफ नेफे में रख लिया। फिर मैं उतरा और धीमे कदमों से चलता हुआ तनवीर की तरफ बढ़ गया। मैंने देखा, उसका चेहरा गुस्से में बिगड़ा हुआ था। वो यकटुक मेरी तरफ देखे चला जा रहा था। मैं जब उसके करीब गया तो वो हकारत से बोला, ओए पुत्र, धोखे से कोई भी किसी को मार सकता है। तुमने शहजाद के साथ अच्छा नहीं किया, हालांकि अभी मेरा उधार बाकी है तुम्हारी तरफ। अब चाहता क्या है? मैंने बेखौफ लहजे में पूछा। चाहूं तो अभी तेरी टांगें तोड़कर यहां फेंक दूं, उसने उसी हकारत से कहा। तो मैं बोला, तो रोका किसने है? अभी एक गोली तेरे भेजे में गई तो सब खत्म। लेकिन मैं तुझे इस इलाके में इबरत का निशान बनाना चाहता हूं, और वो बना कर छोड़ूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर ये याद रखना, फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसका बंदोबस्त है मेरे पास, मैंने बेपरवाही से कहा। क्या कर लोगे? उसने पूछा। मुझे यहां मारो, निकालो पिस्टल, मारो गोली मुझे। फिर देखना, तेरे घर का एक फर्द भी बच गया तो मेरा नाम असद नहीं। अब यहाँ कई असद हैं। मैंने इस तरह धमकी लगाई कि एक बार उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस वक्त अगर मैं जरा सी भी कमजोरी दिखाता तो उन्होंने मुझ पर चढ़ दौड़ना था। बारिश बढ़ने लगी थी। ऐसी बातें नहीं करते पुत्र, जो तुम्हारी औकात से भारी हों। मैं तुम्हें सिर्फ यही कहने आया हूँ, ये गांव ही नहीं, ये इलाका भी छोड़कर चले जाओ, फिर कभी नजर ना आना। इस तरह तुम्हें माफी मिल सकती है। ओए, मैं तुम्हारी बहन के साथ पकड़ा गया हूं जो मैं इस इलाके से निकल जाऊं? अगर मर्द का बच्चा है ना तो नीचे उतर, मुकाबला कर। इतने लश्कर के साथ बैठा बड़के मार रहा है। मैंने एकदम से उस पर चढ़ाई कर दी, तो वो गाली सुनकर गुस्से में आ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जीप का दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगा। उसकी टांगों में वाजिया लड़खड़ाहट थी, जो मेरे ही फायर मारने का नतीजा था। बस एक लम्हा उसकी तवज्जो मुझ पर से हटी। उसने पांव जमीन पर रखा तो मैं इंतहाई सूरत के साथ आगे बढ़ा और अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर डाल दिया। उसे अपने आगे किया और खुद जीप के साथ लग गया। दूसरे हाथ से पिस्टल निकालकर उसकी कनपटी पर रख दिया। बस एक लम्हा जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, तो बाजी पलट गई। मोटरसाइकिल सवारों के मुंह से बेसाख्ता आवाजें निकलीं। मैं तुम्हें मारने नहीं, समझाने आया था, उसने एतमाद से कहने की कोशिश की, लेकिन उसके लहजे में खौफ बता रहा था कि वो डर गया है। तुझे भेजा किसने है ये बता, मैंने पूछा। ओए, अगर तनवीर को कुछ हुआ तो नदीम को मार देंगे, एक मोटरसाइकिल सवार ने पिस्टल निकालकर नदीम के माथे पर रखते हुए कहा। मार दो अगर हिम्मत है तो, मैंने जोर से कहा। लफज अभी मेरे मुंह ही में थे कि गांव की तरफ से कई मोटरसाइकिल आते दिखाई दिए। हम तुमको मार डालेंगे अगर तुमने तनवीर को ना छोड़ा।
اس نے زور سے کہا، شاید اسے علم نہیں تھا کہ گاؤں سے لڑکے آ گئے ہیں، اس کی پشت تھی۔ تو پھر کیا تم لوگ بچ کر چلے جاؤ گے؟ اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے کہا تو اس نے ادھر دیکھا۔ ندیم کو بھی یہی وقت درکار تھا۔ اس وقت میں نے ندیم کی پھرتی دیکھی تھی۔ وہ نہ صرف بائک سے نیچے اترا بلکہ اس نے پسٹل پر بھی ہاتھ ڈال دیا۔ اس وقت ایک طرف دھمکی دینے والوں کے گھٹنے اور پاؤں پر بائک گری، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ خود ندیم دوسری طرف زمین پر آ رہا، وہ کیچڑ میں لت پت تو ہوا لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ گاؤں سے آنے والے لڑکے لمحہ با لمحہ قریب آتے جا رہے تھے۔ بارش ہمیں بھگو رہی تھی۔ تنویر میرے ہاتھوں میں مچلنے لگا تھا۔ تبھی میں نے اس کے کان میں کہا، موت سے بچنا چاہتے ہو؟ میں تجھے مارنے نہیں آیا تھا، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سیدھی بات کرو، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بچنا ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ چل پھر جیسا کہوں کرتے جانا، میں نے کہا اور اس کی گردن کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ اسے میرا یقین ہو جائے۔ وہ 5-6 موٹر سائیکلوں پر سوار کئی سارے لڑکے تھے۔ وہ ہم سے تھوڑا فاصلے پر آ کر رک گئے۔ ان میں عابد بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے موٹر سائیکل چھوڑی اور اونچی آواز میں بولتے ہوئے آگے بڑھا، اوئے ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گاؤں میں آ کر بدماشی کرنے کی؟ کوئی بچ کر نہ جائے۔ نہیں عابد، کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ کیوں؟ اس نے احتجاجی لہجے میں پوچھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، میں تیزی سے بولا۔ ان سے اسلحہ لے لو، ندیم چیخا۔ تھوڑی سی دیر میں ان سے اسلحہ لے لیا گیا اور ان سب کو لے کر ایک برگد کے درخت کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ چونکہ وہ سب گاؤں کی گلیوں میں سے گزرے تھے، اس لیے وہاں لوگوں کا رش لگ گیا۔ سبھی چہ میں گوئیاں کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جس کا جو دل کر رہا تھا وہی بتا رہا تھا۔ مجھ سے کافی فاصلے پر عابد کھڑا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا تو تیزی سے میری جانب آیا اور آتے ہی بولا، ہاں بول۔ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ہم گھیرے جا چکے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا تو وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولا، کسی نے احتشام کو فون کیا تھا کہ پنڈ شاہ پور کے لڑکے بڑی تیزی میں ہمارے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے انداز ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس نے مجھے فون کیا تو میں نے بتا دیا کہ تم ڈیرے پر ہو۔ بس پھر ہمیں 5-7 منٹ لگے۔ پتا چلا کس نے فون کیا تھا احتشام کو؟ میں نے پوچھا۔ یار وہ اس طرف کے کھیتوں میں تھا، اسے چھوڑ، ابھی کر لیں گے پتا۔ یہ بتا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا تو میں بولا، ان کا بھی کر لیتے ہیں کچھ، ابھی ادھر بیٹھا رہنے دے۔ میں عابد سے کہتا ہوا سیدھا ان کے پاس جا پہنچا۔ وہ سب درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے تھے۔ تنویر بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں بھی وہاں پڑی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر اونچی آواز میں کہا، اوئے کوئی جائے اور نمبردار صاحب کو بلا کر لائے۔ وہ آ رہے ہیں، اپنے ڈیرے پر تھے، انہیں اطلاع ہو گئی ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ نمبردار آ گیا۔ اس نے حیرت سے سارا منظر دیکھا۔ اس کے لیے چارپائی رکھی ہوئی تھی جس پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ تنویر ہے نا، چودھری کرامت کا پتر؟ یہ مجھے مارنے آیا تھا، پوچھ لیں اس سے۔ میں نے کہا تو وہ تڑپ کر بولا، نہیں مارنے نہیں، ہم تو آگے جا رہے تھے۔ یہی بات، مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولے گا۔ کیوں تنویر، اب بھی وقت ہے، سچ بول، ورنہ پھر۔ میں یہ کہتے ہوئے جان بوجھ کر خاموش ہو گیا تو اس نے سر جھکا دیا۔ یار یہ کیا تماشا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہونے لگا ہے گاؤں میں۔ اوئے تیرے باپ کو پتا ہے؟ نمبردار نے اس سے پوچھا۔ نہیں پتا، اس نے ہولے سے کہا تو نمبردار نے مجھ سے پوچھا، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ جو آپ کی مرضی، اسی لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا تو وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، اس کے باپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون نکالا اور نمبر تلاش کر کے پش کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد رابطہ ہو گیا۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ کچھ تمہیدی باتوں کے بعد نمبردار نے ساری صورتحال بتا کر کہا، بتا چودھری اب کیا کرنا ہے؟ جو تمہارا دل کرے وہی کرو، کرامت نے بے پرواہی سے کہا۔ تم یہاں آؤ، جن پر یہ حملہ کرنے آئے تھے انہیں مطمئن کرو، اس نے بڑے تحمل سے کہا۔ مجھے نہیں آنا، تم جو مرضی آئے فیصلہ کر دو، اس نے تلخ لہجے میں کہا تو نمبردار حیرت سے بولا، تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی صلح والی بات نہیں۔ میں نے صلح کرنی بھی نہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کرو، مارو ٹانگیں توڑ دو، ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے، بھلے انہیں پولیس کے حوالے کر دو، جو تمہارا دل کرے کرو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ ہے تیرے باپ کی اوقات، ندیم نے انتہائی غصے میں تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، کس نے تانا تھا مجھ پر پستول؟ کون ہے وہ؟ نمبردار صاحب، ان سے پوچھ لیں، انہوں نے مجھ پر حملہ کیا لیکن میں انہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں، میں نے بڑے تحمل سے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں پتر، چودھری کرامت کا یہ رویہ ٹھیک نہیں، اس پر اب بات کرنی پڑے گی۔
اس نے دکھی انداز میں کہا، کیونکہ اس کی بے عزتی ہو گئی تھی، کرامت نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ چلیں جی، اب جو کرنا ہے ان کے ساتھ کریں، میں نے کہا۔ تو نمبردار نے ان سب کی طرف دیکھا اور سختی سے بولا، اوئے بندے کے بچے بنو، علاقے کا امن خراب نہ کرو، اور بتا دینا کرامت کو اس بار معاف کر دیا ہے، اگلی بار معاف نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اسے پنچایت میں آنا پڑے گا، چلو دفع ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، وہ سب تیزی سے اٹھے اور نکلتے چلے گئے۔ تنویر میرے سامنے سے گزرنے لگا تو میں نے کہا، اب میرے سامنے آنے کی حماقت نہ کرنا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا۔ نمبردار بھی اٹھ کر چلا گیا۔ لوگ بھی دھیرے دھیرے چھٹنے لگے۔ میرے کپڑے گیلے تھے، بارش تھم چکی تھی۔ تبھی میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں گھر جا رہا ہوں، وہیں آ جانا جس نے آنا ہو۔ میں اٹھ کر گھر چلا گیا۔ مجھ سے پہلے ہی گھر اطلاع مل چکی تھی۔ میں نے کپڑے بدل کر ذیشان بھائی کو ساری صورتحال بتائی اور پھر باہر والی بیٹھک میں آ گیا۔ وہاں آتے ہی مجھے خیال آیا، میں واپس پلٹا، مبشر کا نمبر لیا اور اسے فون کر دیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ ہذیانی انداز میں بولا، بھائی جی میں نے اتنا فون کیا، آپ کا نمبر ہی بند جا رہا تھا۔ جب یہ یہاں تیاریاں کر رہے تھے میں نے بہت فون کیا۔ اور سوری یار، میرا فون گم ہو گیا ہے، یہ میرا نیا نمبر ہے، بس غلطی ہو گئی، تمہیں بتایا نہیں، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔